ایک نقطہ لے کر جاؤ آج. یہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا بیان ہو رہا ہے. راتوں رات نکل پڑے ہیں یہ بنی اسرائیل کو لے کر کے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. بحر کلزم پر پہنچے. فرعون کو معلوم ہو گیا. ایک لشکر جرار لے کر کے ان کے تعاقب میں ان کے چیس کرتا ہوا وہاں تک پہنچا. سامنے بہتا ہوا سمندر ہے اور ادھر ہے دشمن. ادھر جائیں تب بھی موت, اور یہاں اس طرف جائیں موت. موت دونوں طرف ہے, موت دونوں طرف ہے. دریا میں گئے تو وہ چھوڑنے والا تھوڑی ہے, ڈوب جاتے تھے. گویا کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اس طرف اگر گئے دریا میں تو موت ہے. سب کو یقین تھا کہ اس میں ہماری ہلاکت ہے. رب تعالی نے وہاں سے راستہ نکال دیا جہاں یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے لیے یہ ہلاکت کا سبب ہے. تو تم اللہ والے ہو جاؤ, راستہ بند ہو تو راستہ کھل جاتا ہے. دیکھیں دریا بہ رہا ہے, خوفناک ہے, آدمی کودے مر جائے, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے دریا ہی میں سے راستہ دے دیا جہاں سے بچنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا, وہاں سے نکال دیا. تو آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہم کہاں سے بچ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بند چیز کو کھول دیا, اور اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا, وہی فرقنا بکم البحر. فرق کا مطلب ہوتا ہے, فرق کہتے ہیں مانگ کو, مانگ کہتے ہیں بیچ سے اسے نکالا گیا تو کچھ بال ادھر آ گئے کچھ بال ادھر آ گئے, تو بیچ میں جو وہ مانگ بولتے اس کو مانگ. ایسے ہی دریا میں راستہ بن گیا. فرق کسی کو بولتا ہے, فرق. عجیب بات ہے, جس کو سمجھ رہے تھے کہ اس میں ہلاکت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچنے کا راستہ بنا دیا سمندر کو. تو آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے یا ہمارے لیے بہتر نہیں. اچھا ایک نقطہ اور, بنی اسرائیل نے یہ سمجھا کہ اس میں ہلاکت ہے تو راستہ کھول دیا گیا. اچھا ٹھیک ہے, راستہ کھولنے کے بعد کیا ہوا, فَأَنْجَيْنَاكُمْ, ہم نے تم کو نجات دے دی, تم بچ گئے اس راستے سے. فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا کہ اس راستے سے بنی اسرائیل بچ کر نکل گئے ہیں, ہم بھی بچ کر نکل جائیں گے. گئے اور ڈوب گئے. ایسا دیکھو راستہ ایک ہے, مگر ایک کے لیے وہ کشادگی مصیبت بن گئی, موت کا سبب بن گئی, اور ایک کی نجات کا سبب بن گئی. راستہ ایک ہی ہے, راستہ ایک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ایک کشادگی نظر آ رہی ہے سامنے, بنی اسرائیل نکل گئے, اور اسی کشادگی میں جب یہ فرعون کا گزر ہوا اپنے لشکر کے ساتھ, وہ ڈوب گیا. تو بندہ کوئی چیز مانگتا ہے, اللہ مجھے یہ چاہیے, اگر نہ ملے تو یہ سمجھے کہ یہ چیز میرے لیے مضر ہے, اسی وجہ سے رب تعالیٰ مجھے نہیں دے رہے ہیں. ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے کچھ, فرعون نے سمجھا یہ ہمارے لیے کشادگی ہے, راستہ بنا ہوا ہے نا, لیکن وہ کشادگی نہیں تھی اس کے لیے. جیسے ہی گھسا پانی بند ہو گیا اسی کے اوپر. کیا بات. آگے فرمایا گیا, بڑی عجیب بات کہی جا رہی, میدان تیہ میں ہے, پیاس لگی, بہت ڈیزرٹ میں پانی کہاں ہے, پورا چاروں طرف ڈیزرٹ, بیونڈ ڈیزرٹ, رب جو ہے سہارا ہی سہارا ہے, سو دکھائی نہیں دے رہا ہے پانی, وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہا کہ موسیٰ اپنے رب سے بولو نا کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کرے. رب تعالیٰ پانی چاہیے ان کو. بڑی عجیب قوم تھی, بڑی عجیب قوم. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کے قوم نے کہا کہ پانی چاہیے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی, تو اللہ نے فرمایا فَقُلْنَا, ہم نے کہا کیا, اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ, اپنے عصا کو, اپنی لاٹھی کو اس پتھر کے اوپر مارو. پتھر ایک ہے, انہوں نے لاٹھی ماری اور وہ پتھر پھٹ گیا, اور اس سے 12 چشمے نکل پڑے. منہ 12 عینا, 12 چشمے نکل پڑے پتھر سے. لاٹھی وہی ہے, پتھر پر مارا تو پتھر پانی بن گیا, اور جب پانی پر مارا تو پانی پتھر بن گیا. سمجھ میں آیا؟ پتھر پر مارا تو پتھر پانی بن گیا, اور وہی لاٹھی ہے سمندر کے کنارے ہیں, اب کریں تو کیا. تو وہاں بھی اللہ نے فرمایا, یہاں کہا اضرب بعصاک الحجر, پتھر پر مارو, وہاں کہا اضرب بعصاک البحر, دریا کے اوپر سونٹا مارو, لاٹھی مارو, دریا کے اوپر راستہ بن گیا, اور دونوں طرف کا پانی کالطود العظیم, پتھر کی طرح کھڑا ہو گیا. جی عصا وہی ہے,
پتھر پر مارا تو پتھر پانی بن گیا، عصا وہی ہے، پانی پر مارا پتھر بن گیا. کیسے؟ اس لیے کہ ہم نے کہا ہے. اللہ فرما رہا ہے فَقُلْنَا، ہم نے